اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض صدق اللہ العظیم۔ یقیناً اللہ کے نزدیک 12 مہینے اللہ کی کتاب میں جو درج ہے اس دن سے جس دن سے اللہ تعالیٰ نے زمینوں اور آسمانوں کو پیدا کیا۔ محترم حضرات، ہم ہجری کے نئے سال سے گزر رہے ہیں۔ اس سال کے اندر 10 محرم کو ایک عظیم واقعہ پیش آیا تھا۔ وہ واقعہ ایک جابر اور ظالم بادشاہ کا ہے جس کو دنیا فرعون کے نام سے جانتی ہے، اور جس کی حنوط شدہ لاش آج بھی مصر کے میوزیم میں رکھی ہوئی ہے، جو ہر ایک کے لیے دیدے عبرت نگاہ۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے الیوم ننجیک ببدنک لتکون لمن خلق آیہ وإن کثیرا من الناس عن آیاتنا لغافلون۔ اللہ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ ہم تمہارے بدن کو ضرور باقی رکھیں گے تاکہ تمہارے بعد آنے والوں کے لیے یہ ایک نشانی اور عبرت ہو، اور بہت سے لوگ ہماری نشانیوں سے غافل ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ فرعون مصر کا ایک جابر اور ایک ظالم بادشاہ تھا، اور اس نے اپنی خدائی کا اعلان کیا تھا انا ربکم الاعلی، کہ میں تم میں سب سے بڑا رب ہوں۔ تو یہ جو فرعون تھا، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل کو سخترین اور بدترین سزائیں دیتا تھا، اور ان کے ساتھ نہایت ہی ناروا سلوک اختیار کرتا تھا۔ قرآن کہتا ہے وَإِذْ نَجَّيْنَاكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ، اے موسیٰ کی قوم، اے بنی اسرائیل، ہم نے تم کو آل فرعون سے، فرعونیوں سے ہم نے تم کو نجات بخشی۔ یسومونکم سوء العذاب، جو تم کو بری طرح عذاب دیتا تھا۔ یذبحون ابناءکم، تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتا تھا۔ ویستحیون نساءکم، اور تمہاری عورتوں کو زندہ رکھتا تھا۔ وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم، اور اس میں تمہارے رب کی جانب سے یہ بڑی آزمائش تھی جو تمہارے لیے تھی۔ محترم حضرات، آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرعون کو کس طرح ہلاک کیا۔ اللہ نے اسی کے دربار میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، ایک چھوٹے سے بچے جس کو صندوق کے اندر ڈال دیا گیا، اور فرعون نے اس کو اور اس کی بیوی نے جب اس کو دیکھا، اس کو پالا پوسا، اس کو بڑا کیا، اور اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل میں سے موسیٰ علیہ السلام کو اس کے مد مقابل کھڑا کیا، اور اللہ تعالیٰ نے فرعون کو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے سبق سکھایا۔ اللہ فرماتا ہے اذهب الى فرعون انه طغى، اے موسیٰ جاؤ فرعون کے پاس، اس نے بغاوت کا راستہ اختیار کر رکھا ہے، اس نے سرکشی اختیار کر رکھی ہے، جاؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کے دربار میں جانے سے ڈر رہے تھے، اس لیے کہ وہ وہاں بڑے بڑے تھے، اور دوسری بات یہ تھی
کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ایک بنی قبطی کا قتل ہوا تھا، جس کی وجہ سے وہ جانے سے کشمکشا رہے تھے۔ دوسری بات یہ تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان کے اندر تڑکن تھی، وہ اپنی بات کو پوری طرح نہیں رکھ رہے تھے، رکھ سکے تھے ان کے اندر۔ تو وہ کہتے ہیں وَيَجِبُ صَدْرِي، اللہ سے کہتے ہیں کہ میرا سینہ تنگ ہو رہا ہے، وَلَا يَنطِقُ لِسَانِي، اور میری زبان چل نہیں رہی ہے، فارسی اِلَىٰ ہارون، تو ہارون کو بھی میرے ساتھ بھیج دیجیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہارون علیہ السلام کو نبی بنایا اور کہا اذهبا الى فرعون انه طغى فقولا له قولا لینا لعله يتذكر او يخشى، تم دونوں جاؤ فرعون کے پاس، اس نے سرکشی کر رکھی ہے، لیکن تم ان کے ساتھ نرمی سے پیش آنا، بات نرمی سے کرنا، شاید کہ وہ نصیحت حاصل کرے یا وہ ڈر جائے۔ تو اللہ نے یہ حکم نہیں دیا کہ اس نے اپنی ربوبیت کا اعلان کیا تھا اور یہ کہا تھا کہ میں دنیا میں تمہیں سب سے بڑا رب ہوں۔ اللہ چاہتا اس پر کوئی عذاب نہیں نازل کر سکتا تھا، اس پر بجلی گرا سکتا تھا، اللہ تعالیٰ کسی اور کو کھڑا کر کے اس کو دو ٹوک انداز میں جواب دے سکتا تھا، لیکن اللہ نے یہ حکم نہیں دیا کہ اس کے ساتھ سختی سے بات کی جائے، بلکہ اس نے جو حرکتیں کی، آپ جانتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے بچوں کو کس طرح اس نے قتل کیا اور اللہ کی زمین پر کس طرح نے فساد مچایا، تکبر اور غرور کا معاملہ اختیار کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایسے نافرمان، ایسے متکبر بندے کے بعد میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجتا ہے، تو اللہ سے کہتا ہے کہ جاؤ تم دونوں ان کے پاس جاؤ اور نرمی سے بات کر۔ ہمارا کوئی کتنا بھی بڑا مخالف کیوں نہ ہو، اسلام کا کتنا سے کٹر دشمن کیوں نہ ہو، چاہے کوئی اپنی نبوت کا دعویٰ کرنے والا ہو، اپنی سرکشی کا اعلان کرنے والا ہو، چاہے دنیا کے اندر وہ کتنا ہی بڑا خدا بن کر بیٹھا ہو، لیکن اللہ تعالیٰ ہم کو حکم دیتا ہے کہ نرمی کے ساتھ لوگوں سے بات کی جائے۔ ہارون رشید کے پاس ایک ناصح آیا اور نصیحت کی اور بڑی سختی کے ساتھ اس کو نصیحت کی۔ حضرت ہارون رشید نے کہا کہ جب اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے پاس بھیجا تھا تو اسے نرمی سے بات کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا تھا، اور میں فرعون سے تو بدتر نہیں ہوں اور تم موسیٰ سے تو اچھے نہیں ہو، صالح نہیں ہو، تو نرمی سے انداز سے بات کرو، گفتگو نرم لہجے کے اندر کرو، ہو سکتا ہے کہ اس سے دلوں پر اثر ہو اور دلوں پر بات اتر جائے۔ بات جب سختی سے کی جاتی ہے، کسی کو سختی سے ٹوکا جاتا ہے، کسی پر لعن طعن کی جاتی ہے، کسی پر غصے کا اظہار کیا جاتا ہے، غصے سے نصیحت کی جاتی ہے اور تنتناتے ہوئے لہجے کے اندر کسی کو ٹوک دیا جاتا ہے، تو وہ آدمی اس بات کا اثر نہیں لیتا بلکہ اس کا ریئیکشن ہوتا ہے، وہ اس کو اسی ریئیکشن کے انداز میں جواب دیتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے کے اندر کس طرح ستایا گیا، آپ کو کتنی تکلیفیں دی گئی، طائف کے بازار میں آپ کے پاؤں مبارک کو لہم کیا گیا، آپ کے دندان مبارک شہید کیے گئے، آپ کے ساتھ کیا کیا سلوک کیا گیا۔ آپ جانتے ہیں شیخ ابی طالب میں 3 سال تک آپ کے ساتھ جو ناروا سلوک کیا گیا، آپ کے ساتھ بھوک اور آپ کو دانا وغیرہ نہیں پہنچانے دیا گیا، غلہ اناج نہیں پہنچانے دیا گیا، آپ اسی کے اندر محصور رہے۔ کیسی آپ کے ساتھ چالیں دی گئی، آپ کے قتل کے منصوبے بنائے گئے، آپ کو زہر تک دیا گیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے دشمنوں کے ساتھ کیا سلوک تھا۔ آپ نے ان لوگوں کے لیے آپ نے ہدایت کی دعا مانگی،
آپ کو عذاب کے فرشتے آپ کے پاس اترے اور کہا گیا کہ آپ ان کے لیے بد دعا کیجیے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے رحمت کی دعا کی۔ اور آپ جانتے ہیں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فاتح مکہ بن کر مکے کے اندر داخل ہوئے، وہ جنہوں نے آپ کو نکالا تھا، آپ کے ساتھ بدسلوکی کی تھی، وہ سب آپ کے سامنے تھے۔ آپ فاتحانہ مندہ انداز میں مکے کے اندر داخل ہو رہے تھے، لیکن آپ کا کیا حال تھا؟ سیرت کے اندر آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے کے اندر داخل ہو رہے تھے تو آپ نے اپنا سر اونچا اٹھا کر نہیں رکھا تھا تاکہ لوگ آپ سے ڈر جائیں، خوفزدہ ہو جائیں اور یہ سمجھیں کہ میں بدلہ لینے کے لیے آیا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سر کجانے سے لگا ہوا تھا، آپ سجدے کی حالت میں تھے تاکہ لوگ آپ کو دیکھ کر مطمئن ہو جائیں کہ آپ کو ان کے ساتھ بدلے کا معاملہ کرنے کے لیے نہیں آ رہے ہیں۔ اور پھر آپ کو معلوم ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل مکہ کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ آپ نے سب کو معاف کر دیا۔ جو گھر میں داخل ہو اس کو امان دی جاتی ہے، جو کعبہ کے اندر داخل ہو اس کو امان دی جاتی ہے، یہاں تک کہ جو ابو سفیان جو آپ کا کٹر دشمن تھا، آپ نے کہا کہ جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے اس کو بھی امان دی جاتی ہے۔ یہ اسلام کا پیغام ہے، یہ اسلام کا پیغام محبت ہے۔ تو محترم حضرات، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے درمیان جو حالات پیش آئے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو لے کر وہاں سے ہجرت کی، تو یہ 10 محرم کا دن تھا کہ جس دن فرعون غرقیاب ہو گیا، اور اس دن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس خوشی میں کہ بنی اسرائیل کو نجات ملی، آپ نے یوم عاشوراء یعنی 10 محرم کا روزہ رکھا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ معلوم ہوا کہ یہودی 10 محرم کو روزہ رکھتے ہیں، مدینے کے اندر لوگ روزہ رکھ رہے تھے 10 محرم کو، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تم روزہ کیوں رکھ رہے ہو؟ تو انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا حوالہ دیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام عاشوراء کو روزہ رکھتے تھے، فرعون غرق ہونے کی وجہ سے بنی اسرائیل کو نجات ملنے کی وجہ سے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس پر موسیٰ پر یہودیوں سے زیادہ مجھے حق ہے کہ میں روزہ رکھوں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 محرم کو روزہ رکھا، اور پھر یہودیوں کی مخالفت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر میں آئندہ زندہ رہا تو 9 اور 10 کو بھی روزہ رکھوں گا، مگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زندہ نہیں رہ سکے۔ اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ اگر کوئی 10 محرم کو روزہ رکھے اور 9 کا نہ رکھے تو 11 کا بھی یہودیوں کی مخالفت میں روزہ رکھ سکتے ہیں۔ تو محترم حضرات، ہم دیکھتے ہیں کہ ہجرت کا سال جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس ہجرت کے سال کو ترتیب دیا، واقعہ یہ تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنے گورنروں کو خطوط لکھتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ آپ خطوط لکھتے ہیں مگر مہینے کا نام لکھتے ہیں مگر تاریخ نہیں لکھتے، جس کی وجہ سے ہمیں معلوم نہیں ہوتا ہے کہ آپ کا یہ حکم کب آیا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس فکر میں پڑ گئے، اب شورا بلائی، صاحب اکرام رضوین کو، بڑے بڑے جو صحابہ تھے ان کو بلایا اور ان کے ساتھ آپ صلی اللہ عمر نے مشورہ کیا۔ اس مشورے کے اندر یہ بات آئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کو اسلامی سال قرار دیا جائے، اسلامی سال قرار دیا جائے۔ کسی نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نبی ہوئے تو وہ دن کیونکہ مبارک دن تھا تو اس کی یاد میں ہم اس کو اسلامی سال قرار دیا جائے۔ کسی نے مشورہ دیا کہ یوم وفات کو
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے چلے گئے اس کو اسلامی سال قرار دیا گیا. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان تمام باتوں کو ریجیکٹ کیا اور کہا کہ ہجرت کے سال کو اس کو بنیاد قرار دیں، کیونکہ ہجرت ایک حق و باطل کی فتح کا اعلان تھا. اس میں مسلمانوں کو فتح ہوئی، اسلام کو بڑا زور ملا، اسلام کو قوت اور طاقت اور شمل ملی، جس کی وجہ سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس ہجرت کو اسلامی سال قرار دیا. محترم حضرات، یہ اسلامی سال، یہ اسلامی جو سال ہے، یہ ہماری تاریخ ہم کو یاد دلاتی ہے کہ ہم کتنے بڑے سرخرو تھے، ہم نے باطل پر کس طرح فتح حاصل کی، ہم نے کس طرح جنگیں جیتی، ہم نے کس طرح باطل کا منہ نیچا کیا. یہ ہم کو بات بتاتی ہے. ہم اس کو یاد رکھنا چاہیے، اپنی تاریخ کو یاد رکھنا چاہیے، ہجرت کے واقعات کو یاد رکھنا چاہیے کہ کس طرح اس تنگی کے عالم میں صحابہ کرام نے ہجرت کی اور پھر اسلام کو کیسے فتح حاصل ہوئی مدینہ میں آنے کے بعد، اور کس طرح مواقعات کا ایک ماحول قائم ہو گیا، آپس کے اندر بھائی چارگی اور اسلام نے جنگیں جیتی. محترم حضرات، ہم دیکھتے ہیں جب انگریزی سال کی شروعات ہوتی ہے، ابتدا ہوتی ہے، اس موقع پر بڑا ہنگامہ اور شور شرابہ ہوتا ہے. اخبار اور رسائل، ٹی وی اور پرنٹ میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا کس طرح اس کی رپورٹنگ کرتی ہے اور کس طرح ناچ گانے، فحاشی اور بے حیائی کا ماحول قائم کیا جاتا ہے. لیکن ہم جانتے یہ بھی ہیں جب کوئی سال آتا ہے، وہ سال ہم کو خوشی منانے کے لیے نہیں آتا ہے، بلکہ ہماری زندگی میں سے ایک سال کم ہو جاتا ہے تو ہم کو اللہ کی طرف رجوع ہونا چاہیے. شمسی سال کی خوشیاں تو منائی جاتی ہیں، لیکن ہجری سال پر ہم کوئی غور ہی نہیں کرتے، ہم کو یاد ہی نہیں آتا کہ اسلام کی اتنی عظیم تاریخ اس مہینے سے، اس سال سے وابستہ ہے. تو محترم حضرات، تو ہم کو اپنی زندگی کا جائزہ لینا چاہیے اور اپنی زندگی پر غور کرنا چاہیے اور ماہ محرم کے اندر اللہ کی جانب سے جو مسلمانوں کو جو کامیابیاں ملی، حق و باطل کے اندر جو کشمکش ہوئی اور اس کے اندر جو فتح ہوئی، آپ جانتے ہیں کہ دنیا کے اندر اس طرح بے شمار واقعات رونما ہوئے. فرعون اور موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، ابراہیم علیہ السلام اور نمرود کے ساتھ یہ کشمکش جاری ہے. محترم حضرات، فرعون ہلاک ہوا، برباد ہوا اور حامان برباد ہوا. قارون فرعون کی قوم میں سے تھا لیکن اس نے غداری کی. اللہ تعالیٰ نے فرعون کو سمندر کے اندر غرق کر دیا اور قارون کو زمین کے اندر، خشکی کے اندر اس کو دھسا دیا. اللہ جب چاہتا ہے تو اپنے عذاب کسی طرح بھی نازل کر سکتا ہے. یہ ضروری نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو سیلاب سے ہلاک کر دے. اللہ تعالیٰ کسی زلزلے سے زمین میں دھسا کر اللہ تعالیٰ اس کو بھی ہلاک کر دیتا ہے. وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. تو وہ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا. یقیناً باطل مٹنے ہی کے لیے